رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورہ المؤمنون آیت نمبر 115 کا ایک ٹکڑا ہے. کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول، بیکار، بے مقصد پیدا کیا ہے؟ یہ ہماری جو ٹائٹل آیت ہے اور اس کے تحت آج کی ہمارے اس سیشن کا عنوان ہے شعور. شعور کے عنوان سے ہم کچھ چیزیں آج سیکھنے کی کوشش کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آج کے نشست کو، اس سیشن کو ہمارے لیے لائف چینجنگ بنا دے اور یہاں سے ہم ایک بدلے ہوئے دل اور ایک بدلے ہوئے جذبے اور ایک بدلے ہوئے ذہن کے ساتھ واپس لوٹیں. میرا یہ سیشن انٹریکٹیو ہوگا، جس میں ہم آپس میں کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے، کچھ سوالات پوچھوں گا، آپ ان سوالات کے جوابات سوچنے کی کوشش کریے گا. وقت کی تھوڑی سی قلت ہے، تقاضا تو یہ ہے کہ انسان شعور کے موضوع پر ایک لمبی بات کرے، لیکن میرے پاس لگ بھگ 40 منٹ ہیں، لہٰذا میں تھوڑا تیز چلنے کی کوشش کروں گا. مجھے آپ کی توجہ درکار ہوگی. اللہ ہم سب کے دلوں کو خلوص سے بھر دے. شروع ہی میں ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے، ایک سرگرمی کریں گے، اور جلدی جلدی آپ اس سرگرمی کو کر ڈالیے. وہ ایکٹیویٹی یا سرگرمی یہ ہے کہ اس ہال میں اس وقت 5 سب سے قیمتی چیزوں کی ایک لسٹ اپنے ذہن میں بنائیے. آپ کے خیال میں اس وقت اس ہال میں جو سب سے قیمتی ترین 5 چیزیں ہیں ان کی ایک لسٹ اپنے ذہن میں بنا لیجئے. خواتین بھی ایسا ہی کریں. جی امید کرتا ہوں کہ آپ نے بنا لی ہوگی. میں 1 یا 2 جواب لینا چاہوں گا. کوئی والنٹیرلی اپنا جواب شیئر کرنا چاہے گا؟ رضاکارانہ طور پر کوئی بھائی یہ شیئر کرنا چاہے گا کہ اس کی لسٹ میں یہ 5 چیزیں؟ کوئی؟ ایمان ہے، صحت ہے، رزق حلال ہے اور نیک اولاد اس جگہ پہ موجود، جو اس جگہ پر موجود ہے. کوئی اور شیئر کرنا چاہے گا؟ جی آپ بتائیے. آپ کے کلاسز. جی ایک بھائی نے یہ شیئرنگ کی ہے کہ اس ہال میں سب سے قیمتی چیز میری اینک ہے. ٹھیک ہے جی. جی وقت بہت قیمتی چیز ہے. جی آپ پیچھے سے. جی ایک منٹ آپ کھڑے رہیے پلیز. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پہلی چیز آپ نے کہا کہ یہاں پر جو ارکان بیٹھے ہیں وہ سب سے قیمتی چیز ہے. جی یہ قیمتی چیز ہے. اچھا ٹھیک ہے. سارے جوابات درست ہیں الحمدللہ. اور کوئی جواب ادھر سے؟ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور جی 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 درست فرمایا آپ نے، یہ بھی قیمتی ہیں. اور جی ٹھیک ہے. اور جی آپ کا نام کیا؟ جی شہریار کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. یہاں پر جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز آپ ہیں. آپ ہیں تو وقت ہے، آپ ہیں تو سانسیں ہیں،
آپ ہیں تو ہدایت کی بات ہے، آپ ہیں تو تحریک ہے، آپ ہیں تو ایمان ہے۔ اچھا، اب شہریار کی طرح صرف میں پوچھوں گا نہیں، وہ کتنے لوگ ہیں بس آپ اپنا جائزہ لے لیں جنہوں نے فہرست میں سے شروع کی ہے، میں سب سے زیادہ قیمتی ہوں۔ یاد رکھیے، میں خود پسندی کا درس نہیں دے رہا، اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز آپ ہیں۔ اقبال، خودی کی خلوتوں میں گم رہا میں۔ اقبال کہتا ہے میں ساری عمر یہی سوچتا رہا کہ اقبال تو کیا ہے، تیری صلاحیتیں، تیرا وجود، اللہ سے تیری توقعات، اشرف المخلوقات، اللہ کا نائب اور خلیفہ، خودی کی خلوتوں میں گم رہا میں۔ اور اقبال کہتے ہیں میری موت آ گئی، اسرائیل مجھے لے گئے، موت کے فرشتے مجھے لے کر اللہ کے سامنے پیش کر دیا، لیکن میں یہی سوچے چلے جا رہا ہوں کہ اقبال اللہ نے تجھے کیسا یونیک بنایا۔ خودی کی خلوتوں میں گم رہا میں، خدا کے سامنے گویا نہ تھا میں، آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا جلوہ دوست، جس خدا کے ساتھ ملنے کے لیے ساری عمر دعائیں کرتا رہا اس کے سامنے پیش کر دیا گیا، لیکن اپنی یونیکنیس کے بارے میں سوچنے میں اتنا محو اور مگن ہوں کہ میں نے اللہ کو بھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ خودی کی خلوتوں میں گم رہا میں، خدا کے سامنے گویا نہ تھا میں، آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا جلوہ دوست، حشر میں تماشا بن گیا میں۔ اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز آپ ہیں، آپ پوری ایک کائنات، آپ اللہ کی تخلیق کا شاہکار، آپ کا فنگر پرنٹ کسی سے نہیں ملتا۔ اس وقت 8 ارب انسانوں سے جو اربوں قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اور جو اربوں آنے ہیں، آپ ان جیسے نہیں ہیں۔ آپ کا وجود، آپ کی صلاحیتیں، آپ کے احساسات، آپ کی زندگی کے واقعات، دنیا میں ایک نقطہ ہے جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک نقطہ، آپ اپنی ذات میں یکتا ہیں، آپ جیسا نہ اللہ نے پہلے کبھی بنایا ہے اور نہ کبھی دنیا میں کوئی اور آئے گا۔ ہر انسان اپنی ذات میں یکتا ہے اور یونیک ہے اور اللہ کی قدرت اور تخلیق کا شاہکار ہے، لیکن ہم اپنی ذات کی اس یونیکنیس کو کس طرح سے فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ اگلی سلائیڈز میں انشاءاللہ یہ بات اور حقیقت مزید واضح ہوگی۔ آئینہ دیکھ کر کبھی اس طرح سے آپ نے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ سوال کیا ہے؟ اگر نہیں کیا، آپ کی عمر 82 سال بھی ہے یا کوئی 9 سال کا بچہ بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، آج آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ گھر میں جا کر پلک جھپکے بغیر موبائل فون کو سائلنٹ پر رکھ لے، آئینہ کے سامنے کم از کم 4-5 منٹ کھڑے ہو کر ریپیٹڈلی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تم زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم آپ یہ سرگرمی گھر جا کر کریے گا اور پھر دیکھیے گا کہ اندر سے آواز آتی، آج آپ کو لگے گا کہ میرا اپنا آپ میرے سے باتیں کر رہا، میرے اندر سے کچھ صدائیں اٹھ رہی ہیں۔ یہ سرگرمی ضرور کیجئے گا گھر جا کر۔ اب میں آپ کے سامنے جلدی چند سوالات سکرین کے اوپر ڈسپلے کروں گا، آپ نے ان سوالات کی خود کلامی کرنی ہے۔ اپنے آپ سے باتوں کے انداز میں ان سوالوں کے جواب آپ سے نہیں پوچھوں گا، کوئی بھی نہیں پوچھے گا، وقت کم ہے، میں تیز چلوں گا۔ آپ نے ہر سوال کا جلدی سے جواب اپنے ذہن میں اپنے آپ سے باتیں کے انداز میں، جیسے آپ اپنے وجود سے آج آپ باتیں کر رہے ہیں۔ اصل میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا انسان سے تعلق تو ٹوٹا ہوا ہے، انسان کا اپنے وجود سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ بینگ اے سائیکالوجسٹ، میں
اس بات کی گہرائی کو سمجھتا اور جانتا ہوں، جب کسی شخص کا اپنے ذات اور وجود سے تعلق ٹوٹتا ہے تو اس کا نظریے سے تعلق ٹوٹتا ہے، اس کے لیے اپنے نظریے سے کمٹمنٹ نبھانا مشکل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کا اپنے خالق اور رب سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے وجود کی پرتیں اپنے اوپر کھولی، اپنے وجود میں غوطہ زن ہونا سیکھیے۔ میں کیا ہوں؟ میں ایسا کیوں ہوں؟ میں جو بن گیا ہوں اس کے بیہائنڈ کازز اور ریزنز کیا ہیں؟ مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ جو مجھے ہونا چاہیے اس کے بڑھنے کا جرنی کیا ہے، سفر کیا ہے، اس کا روڈ میپ کیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کا مطلوب شخص اور فرد اور بندہ مومن کیسے بن سکتا ہوں؟ تو سب سے پہلے آپ اپنے وجود سے تعلق جوڑیے، اور اس کے لیے خود کلامی، تنہائی میں میننگ فل ڈسکشن اپنی ذات کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ میننگ فل ڈسکشن یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت میری عمر کتنی ہے؟ سب لوگ اس کا جواب سوچ لیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے خیال میں، ویسے تو بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے، میں مزید کتنے سال زندہ رہوں گا؟ کوئی سمجھتا ہے کہ 70 تو وہ سوچ لے، کوئی سمجھتا نہیں 55 تو سوچ لے۔ سوال نمبر 1 اور 2 کا درمیانی فرق نوٹ کر لیں۔ سوال نمبر 1 تھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، فرض کریں کہ آپ کی عمر اس وقت 60 ہے، اور سوال نمبر 2 تھا کہ آپ کے خیال میں آپ کتنا جئیں گے، تو کسی نے سوچا میں 67 جیوں گا۔ تو کتنا فرق ہے ابھی اس کے پاس، اس کے خیال میں، ویسے تو اگلے لمحے کا نہیں پتہ، لیکن اس کے خیال میں، بھئی آپ کے خیال میں آپ کے پاس کتنے سال ہیں؟ 6-7 سال پڑے۔ پچھلے 3 ماہ کے دوران میں نے کیا کیا کام کیے؟ دل میں 5 کاموں کی لسٹ بنائی، بڑے بڑے کام جو آپ نے کیے جس میں آپ کا میجر ٹائم کنزیوم ہوا ہے، 5 کاموں کی لسٹ بنائیے کہ میرا دن کا میجر ٹائم ان کاموں میں کنزیوم ہوتا ہے۔ میں نے تحریک کا کام کیا، میجرلی زیادہ ٹائم ادھر کنزیوم ہوا، یا فکر معاش میں کنزیوم ہوا، یا سونے میں کنزیوم ہوا، یا ٹریولنگ میں کنزیوم ہوا۔ ان کاموں کی لسٹ آپ 5 کی بنائیے۔ یقیناً آپ نے سوچ لیا ہوگا، مجھے احساس ہے کہ ذرا مزید وقت درکار ہوتا ہے، لیکن میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ چوتھا سوال تھا، آپ کے خیال میں یہ پچھلے 3 ماہ کس رفتار سے گزرے؟ سلو، ویری سلو، سلو فاسٹ، یا ویری فاسٹ؟ پچھلے 3 ماہ کے ایک جائزہ لیجئے، دیکھیے کہ میں نے 5 بڑے بڑے میجر کام کیا کیے ہیں جن میں میرا وقت زیادہ لگا ہے، اور یہ 3 ماہ کس رفتار سے گزرے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگر مجھے ایک دعا مانگنے کا اختیار ہو اور وہ دعا 100% قبول ہونی ہو تو وہ دعا کیا ہوگی؟ سوچ لیجئے آپ۔ کون سی ایک دعا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ بس وہ میری قبول ہو جائے؟ سوچ لیا ہوگا آپ نے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ میری اب تک کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا کیا ہے؟ اور اس میں 2 سوالات ہیں۔ میری اب تک کی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا؟ What is the biggest regret of my life so far and my biggest achievement in the life so far؟ اب تک کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑا پچھتاوا کیا ہے؟ وہ فیصلہ جس کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہے، اور وہ فیصلہ جس کے اوپر سب سے زیادہ پچھتاوا ہے، یا کوئی بھی آپ کا سب سے بڑا زندگی کا پچھتاوا، کوئی ایسا ٹرن جو سب سے بڑا پچھتاوا بن گیا، اور کوئی ایسا اقدام جو سب سے بڑی زندگی کی کامیابی بن گیا۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ کیا میں بالکل کلیئر ہوں کہ میں زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ سوال نمبر 8 ہے۔
سب سے پہلے تو یہ پوچھے کہ میں زندگی میں کرنا کیا چاہتا ہوں. کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہے؟ وہ ہر شخص اللہ کی ایک ایسی کائنات ہے کہ اس جیسی اور کائنات اور کوئی دنیا میں نہیں. اور اس کائنات سے، یہ جو میرے سامنے کتنی کہکشائیں اور کائناتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہر کائنات سے اللہ کچھ کام لینا چاہتا ہے. کیا اس کائنات کو پتہ ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے، اور وہ کلیئر ہے کہ میں نے اس منزل تک کیسے پہنچنا ہے. اچھا، ایک ایک سوال کے اوپر عموماً ہم لمبی ڈسکشنز کیا کرتے ہیں، لیکن اب میں آگے بڑھ رہا ہوں. اگر سال 2035 میں اپنی کوئی کامیابی شیئر کرنا چاہوں تو وہ کیا ہوگی؟ ابھی 25 چل رہا ہے نا، 10 سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ فرض کریں کہ 10 سال بعد اگر آپ اپنے آپ کو دنیا میں دیکھتے ہیں تو آپ دنیا میں کوئی ایسی کامیابی جو آپ شیئر کرنا چاہیں، اللہ کی توفیق سے اللہ نے میرے اوپر یہ فضل کیا اور میں نے یہ بڑا کام کر دکھایا، وہ کیا ہوگا؟ یا صبح و شام صبح و شام صبح و شام اور زندگی تمام جیسی زندگی اب چل رہی ہے ویسی چلتی رہے گی؟ کبھی کبھی پروگرام میں آ جایا کریں گے، مربی آتے رہیں گے، ناظم صاحب یوں ہی جو ہے وہ کھپتے رہیں گے اور زندگی چلتی رہے گی. آخری سوال یہ ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کے صرف 6 ماہ باقی ہیں، ٹھیک 6 ماہ بعد میرا جنازہ ہے، تو ان 6 ماہ میں میں کیا کروں گا؟ اس کے نیچے ایک ایکٹیویٹی لکھی ہوئی ہے. وہ ایکٹیویٹی اس وقت میں نہیں کرواتا. وہ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ ہر شخص اپنے دل میں اپنے جنازے کا اعلان کرے. میں محمد بن اشرف میرا نام ہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. میرے محلے کی مسجد میں ایک دن یہ اعلان ہونا ہے. محمد بن اشرف جن کی رہائش PWD گلی نمبر 1 میں ہے، قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں. ان کی نماز جنازہ آج مغرب کی نماز کے بعد جامع مسجد رب العالمین میں ادا کی جائے گی. تمام حضرات شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. تو ایک دفعہ اپنی زندگی میں اپنے جنازے کا اعلان کر لیں اپنی ذرا دل میں. تو اب یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کریں، میری مائیں بہنیں، خواتین بھی، آپ سب لوگ بھی. ٹھیک 6 ماہ بعد آپ کا جنازہ ہے. ڈاکٹر نے بتا دیا نو مور. کوئی ایسا کینسر خدا نہ خواستہ ہو گیا کہ بس 6 ماہ. اب اگلے 6 ماہ میں آپ کیا کریں گے؟ اچھا، اب تھوڑا پیچھے آئیے. ان 3 ماہ میں آپ نے جو کیا وہی کریں گے یا کچھ اور کریں گے آخری 6 ماہ میں؟ اور یہ 6 ماہ 6 دن کی طرح گزر جانے، بہت تیزی سے گزرنے. میں کئی ایسے پیشنٹس کو جانتا ہوں جن کو ڈاکٹرز نے 6 ماہ کہا، لیکن کوئی 4.5 ماہ، کوئی 3 ماہ، کوئی 5 ماہ میں اللہ کے پاس چلا گیا. اور سڈن ڈیتھس آپ کے سامنے ہیں کہ کتنی ہو رہی ہیں. میں پچھلے صرف 1 ماہ میں 3 نوجوان دوستوں کی اپنی چارپائی کو کاندھا دے چکا ہوں. اچانک، بالکل اچانک ورک پلیس پر اب اللہ کو پیارے ہو گئے بیٹھے بیٹھے. تو امید کرتا ہوں کہ میں نے بھی اور آپ نے بھی یہ سوچ لیا ہوگا کہ اگر میری زندگی کے آخری 6 ماہ باقی ہیں تو ان 6 ماہ میں کیا کروں گا. آگے بڑھتے ہیں. سورہ ملک کی آیت ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی من یمشی سویا علی صراط مستقیم. میں چاہوں گا کہ یہ آیت ہم ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں. افمن یمشی، کیا وہ شخص جو چلتا ہے مکبا علی وجہہ، اپنا منہ لٹکا کر، اہدی، ہدایت پر ہے، ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص ہدایت پر ہے جو اپنے راستے، سیدھے راستے کو دیکھ کر چل رہا ہے.
قرآن مجید ہدایت پر اس شخص کو کہتا ہے جس نے اپنے راستے کا تعین کر لیا ہے اور اب اپنے راستے پر اس نے منہ نہیں لٹکایا. اور وہ شخص ہدایت پر نہیں ہے جس نے ایک راستے کا تعین کیا تھا لیکن اس کے بعد پھر وہ دھکا سٹارٹ بن گیا, اس نے اپنا منہ لٹکا لیا ہے, اس کو ناظم صاحب کہتے ہیں تو چل پڑتا ہے, اور وہ خود سے اپنا راستہ دیکھ کر نہیں چل رہا ہے, وہ ڈبہ بن گیا ہے, انجن نہیں رہا وہ. حالانکہ ہم سب انجن تھے, ہم نے پورے معاشرے اور اس ریاست کو ڈرائیو کرنا تھا, دھکیلنا تھا, چلانا تھا منزل کی طرف. اب ہم خود سب دھکا سٹارٹ بن گئے. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص کیا ہدایت پر ہے جو منہ لٹکا کر اپنے راستے پر چل رہا ہے, یا وہ شخص ہدایت پر ہے جو خود اپنی موٹیویشن سے چل رہا ہے اپنے راستے کو دیکھ کر؟ کیا وہ شخص ہدایت پر ہے جو منہ لٹکائے چل رہا ہے, یا وہ ہدایت پر ہے جو سیدھے راستے کو دیکھ کر چل رہا ہے, اپنی چوائس سے چل رہا ہے, اپنے جذبے اور انرجی سے چل رہا ہے؟ کسی کو اس کے اوپر اپنی انرجی نہیں لگانی پڑتی. ناظم صاحب کو اپنی انرجی نہیں لگانی پڑتی, بلکہ سب اپنی انرجی سے چلتے ہیں تو پھر ایک کولیکٹیو انرجی بنتی ہے, ایک کولیکٹیو مومنٹم بنتا ہے. سوچنے کا ایک اور انداز, یہاں سے ڈسکشن کا ایک اور پیرایا شروع ہوتا ہے. میں ایک دفعہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو ایک خشک پتا میرے سامنے گرا ہوا تھا, تو میں نے سوچا کہ یہ پتا کیوں ہے. میں آپ کے سامنے ایک اعتراض اگر اس پتے کے اوپر کروں تو کیا آپ میرے سے اتفاق کریں گے؟ وہ اعتراض یہ ہے کہ بھائی یہ پتا جو اس جنگل میں گرا ہوا تھا فضول ہے, اضافی ہے, بیکار ہے, اللہ نے ایم ہی پیدا کر دیا. آپ میرے سے اتفاق کریں گے؟ نہیں کریں گے. چلیں, یہ جنگل میں بہت سارے پتے گرے ہوئے ہیں, یہ سارے پتے کارآمد ہیں, سارے پتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں, لیکن یہ ایک پتا چونکہ میں آپ کا مربی ہوں, اتنی دور سے چل کے آیا ہوں, آپ مروت میں مان لیجئے کہ یہ ایک پتا اللہ تعالیٰ نے اہمی فضول, بیکار اور اضافی پیدا کر دیا. آپ میری بات سے اتفاق کریں گے؟ اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ سے لے کر جاپان تک کے جنگلوں میں گرا ہوا ایک بھی پتا اضافی, فضول اور بیکار نہیں ہے, بلکہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں ہے, اللہ کے حکموں کے اوپر کان لگائے ہوئے ہے, اور دنیا میں اپنی موجودگی کا پتہ دے رہا ہے. چلے, وہ تو پتہ تھا. اسی طرح ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی, پوری دنیا میں بارشیں ہوتی ہیں اور میرا ہر کاؤنٹ لیس قطرے گرتے ہوں گے. کوئی دنیا کا سپر کمپیوٹر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بارش کے قطرے بھی نہیں کاؤنٹ کر سکتا ہوگا. لیکن سارے قطرے بڑے اچھے ہیں بھائی, لیکن یہ ایک جو قطرہ ہے نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اضافی, فضول اور بیکار ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. بارش کا ایک ایک قطرہ اور ایک ایک سوکھا ہوا پتا اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے, اور اللہ کے ساتھ رابطے میں ہے, اور اللہ کے حکموں کے اوپر کان لگائے ہوئے. چلیں, وہ تو پتا اور بارش کا قطرہ تھا. میں اپنے گھر میں کھانا کھا رہا تھا اور ایک مکھی مجھے بہت تنگ کر رہی تھی, تو میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ یار یہ مکھی اللہ نے اہم ہی اضافی, فضول اور بیکار پیدا کر دیا. بھائی آپ کے گھر کی مکھیاں بڑی اچھی ہوں گی, لیکن میرے گھر میں جو مکھی ہے مجھے یہ ان میں سے ایک مکھی لگتی ہے کہ وہ اضافی, فضول اور بیکار ہے. اور کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. یہ مکھی اور اس مکھی کا یہ پر, یہ بھی اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے, اور یہ رونگٹے, یہ اس کے بال, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تخلیق کا شاہکار ہیں, اللہ کے علم میں ہیں اور بامقصد ہیں. ان کی آبجیکٹیوٹی ہے, میرا لفظ غور کیجئے, ان ساری چیزوں کی آبجیکٹیوٹی ہے, یہ بامقصد ہے, فضول بیکار نہیں ہے. اگر ایک مکھی اور اس کا پر بھی فضول اور بیکار نہیں ہے تو یہ سوال اشرف المخلوقات کے ذہن میں کیوں نہیں آتا؟ مکھی کو آپ بے مقصد نہیں کہہ رہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی آبجیکٹیوٹی ہے, لیکن پھر آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ شعور ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں اضافی, فضول اور بیکار پیدا کیا ہے؟ حالانکہ تم جیسا تو دنیا میں ہم نے پیدا ہی نہیں کیا.
تم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. ایک اور سوچنے کا انداز، میں ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا تو میرے سامنے ایک خالی منرل واٹر کی بوتل کا ڈھکنا پڑا ہوا تھا اور اتفاق سے میرا ٹھڈا اس کو لگا اور وہ سڑک کے دوسرے کنارے پر چلا گیا. اور میں اپنے بچوں کو چھوڑنے اسکول جا رہا تھا 8 بجے، میرا ٹھڈا اس کو لگا فجر کی نماز کے وقت. 8 بجے میں نے دیکھا کہ اسی بوتل کے ڈھکنے کو میں نے اس کو پہچان لیا، اس کے اوپر ایک کٹ تھا، خاکروب جھاڑو دے کر اس کو میں نے ادھر لگایا تھا، خاکروب نے اس کو ادھر لگا دیا. اور یہ ایک واقعہ، حالانکہ ایک چھوٹا سا واقعہ، لیکن اس نے مجھے سوچنے پر بڑا مجبور کیا تھا. پھر میں مغرب کی نماز پڑھنے جب جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہی بوتل کا ڈھکنا ایک گاڑی کے ٹائر کے نیچے ٹویسٹ ہوتا ہے اور وہ سڑک کے دوسرے کنارے پر. پہلے وہ ادھر تھا، میں نے صبح ٹھڈا مارا، وہ ادھر چلا گیا. خاکروب نے ادھر سے اس کو ادھر لگا دیا، گاڑی کے ٹائر نے ٹویسٹ کر کے پھر اس کو ادھر لگا دیا. کیا محمد بن اشرف سڑک پر پڑا ہوا منرل واٹر کی خالی بوتل کا ڈھکنا ہے؟ اماں ابا نے جدھر لگا دیا، کزنوں نے جدھر لگا دیا، دوستوں کے ٹھڈے نے جدھر لگا دیا، ناظم صاحب جدھر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. میری اپنی فوٹنگ کیا ہے، میری اپنی صلاحیتیں کیا ہیں، میری اپنی چوائس کیا ہے، میں کرنا کیا چاہتا ہوں، میں کون ہوں. میری زندگی کی کل کہانی یہ ہے کہ میرے ابا بارات لے کر میری اماں کے گھر گئے تھے، اس میں سے میں پیدا ہو گیا. میں 5 سال کا ہوا، مجھے کہا بستہ پھاڑتے چل سکول، اور پھر میں کھڑا ہو گیا. پھر میری اولاد ہو گئی، کھانا کھا لیا، واش روم چلے گئے، سو گئے، اور پھر بچوں کے بستے، ڈبل روٹیاں، شارپنر، جوتے پورے کرنے شروع کر دیے. اور پھر ایک دن اسرائیل آ کر میرے یہاں پر ہاتھ رکھ لے گا. میری زندگی کی کہانی اگر یہ ہے تو میں لعنت بھیجتا ہوں اس زندگی کے اوپر. یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، بکری کے بھی بچے ہوتے ہیں، گھوڑی کے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ایجوکیشن دیتے ہیں. مرغی اپنے بچوں کو دانا چننا سکھاتی. یہ غیر اہم نہیں ہیں چیزیں. متوازن زندگی گزاریے، اچھا کمائیے، اچھا پہنیے، اچھا کھائیے، بچوں کو اچھا پڑھائیے. لیکن ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا کوئی ہدف ہے اور اس ہدف کی طرف آپ خود اپنی انرجی سے پیش قدمی کر رہے ہیں یا دھکا سٹارٹ بنے ہوئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وہ شخص ہدایت پر نہیں ہے جس نے اپنے رستے کے اوپر اب منہ لٹکا لیا. میری اور جانوروں کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ کیا میں گرد ہوں؟ گرد کیا ہوتی ہے؟ ادھر کو ہوا چلی تو ادھر کی، ادھر کو ہوا چلی تو ادھر کی. ٹرینڈ ادھر کا چلا، ہم ادھر کے چل گئے. کسی نے تبدیلی کا نعرہ ادھر سے لگایا، وہ ادھر کو چلا گیا. اپنا ہی کوئی آئیڈیالوجی اور نظریہ ہے؟ ویئر آئی اسٹینڈ، اف یو اسٹینڈ فار نتھنگ یو ول فال فار ایوری تھنگ. ہم اس لیے ہر چیز پر گرتے ہیں، ہر نئے ٹرینڈ پر گرتے ہیں، ہر نئے مداری کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہر ڈگڈگی کی آواز ہمیں پسند آتی ہے کہ ہماری اپنی کوئی فوٹنگ اور نظریہ ہی نہیں، ہم کہیں کھڑے ہی نہیں ہوئے. اف یو اسٹینڈ فار نتھنگ یو ول فال فار ایوری تھنگ. اپنی ذات سے تعلق ہی نہیں ہے، خود کلامی نہیں کرتے، اپنے آپ سے سنجیدہ انٹرنل ڈائلاگ ہی نہیں کرتے ہیں ہم. کیا میں سڑک پر پڑا ہوا بوتل کا ڈھکن ہوں؟ کیا میں زندگی کو گزار رہا ہوں یا زندگی مجھے گزار رہی ہے؟ واللہ زندگی ہمیں گزار رہی ہے، ہم زندگی نہیں گزار رہے. ہم اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں ہیں، بلکہ زندگی ہمیں بھگت رہی ہے. یہ سانسیں ہم نہیں لے رہے، ہماری سانسیں ہمیں بھگت رہی ہیں. اگر ہم زندگی میں کچھ بامعنی اور بامقصد نہیں کر رہے ہیں تو ہماری زندگی کھسٹ رہی ہے، ہماری زندگی ہمارے لیے وبال ہے. انسانوں کی اس بھیڑ میں کیا میں اہم ہوں؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس سارے انسانوں میں یہ ریڈ شرٹ والا اضافی فضول اور بیکار ہے، آپ چیخ اٹھیں گے نہیں اگر کافر بھی ہے تو بڑے کام کا ہے، اضافی فضول اور بیکار نہیں ہے، اشرف المخلوقات ہے. اور بھائی ایک کافر اشرف المخلوقات ہے، مسلمان نہیں، جماعت اسلامی کا رکن اشرف المخلوقات نہیں. آپ تو کریم ہیں، آپ تو انسانیت کا تاج ہیں، آپ نے تو پوری انسانیت کو راستہ دکھانا ہے، پوری انسانیت آپ کے قدموں کی چھاپ کی منتظر ہے. کدھر سو گئے آپ؟ اس کائنات کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اگلی سلائیڈز میں یہ کائنات کے ساتھ ہمارا تعلق واضح ہونے جا رہا ہے. کھیتوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟
جی بتائیے، کھیتوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں خوراک دینا. اگر جانور بھی خوراک کھیتوں کو کھاتے ہیں، پودوں کو کھاتے ہیں، تو ان کو پھر ہم ہی کھا جاتے ہیں. پہاڑوں کی تخلیق کا مقصد انسان کی خدمت، سمندر، دریا، نہریں، جھیلیں انسان کی خدمت، سورج انسان کی خدمت، جانور چوپائے انسان کی خدمت، بجلی اور انرجیز انسان کی خدمت، سوئل انسان کی خدمت، ذرائع مواصلات انسان کی خدمت، آگ ہماری خدمت کر رہی ہے، ہماری روٹیاں پکا رہی ہے، ہماری بھٹیاں اس پر گرم ہو رہی ہیں، لباس ہماری خدمت، سواریاں ہماری خدمت. اچھا، یہ جو میری شرٹ کا بٹن ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میری شرٹ کا بٹن، یہ دیکھیں جی، ساروں کو کچھ نہ کچھ میری شرٹ کا بٹن نظر آ رہا ہوگا. اس شرٹ کے بٹن سے لے کر ناسا کی خوردبین جہاں تک دوربین، ناسا کی دوربین جہاں تک دیکھ سکتی ہے، وہاں تک پھیلی ہوئی کائنات میری خدمت کر رہی. یہ میرے تن کی قمیض سے، میرے بٹن سے لے کر پوری کائنات، کشش ثقل، یہ دیکھیں، یہ میری خدمت کر رہی. سینٹیپیٹل فورس، سینٹیفیکل فورس، یہ پلاسٹک، لوہا، بارش، غذا کے دانے، کرسی، ہوا، انرجیز، پلاسٹک. آپ اپنے ارد گرد کی پوری کائنات کے اوپر غور کر کے دیکھ لیں، جو اللہ نے بنایا ہے وہ آپ کی لونڈی ہے، وہ آپ کی خادمہ ہے. یہ کائنات آپ کا ملازم ہے، آپ کا سرونٹ ہے، آپ کا میڈ ہے. پوری کائنات کو اللہ نے آپ کی خدمت میں لگا دیا ہے. ان فی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. اللہ تعالیٰ نے 14-15 چیزیں گنوا کر کہا یہ ساری تمہاری خدمت میں ہم نے لگا دی ہیں. شپس کا بھی ذکر ہوا ہے اس آیت میں. وہ جو کروڈ آئل لے کر آپ اپنی گاڑی میں آئل ڈلواتے ہیں اور وہ شپ سمندروں کے اوپر تیرتا ہے، اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ یہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یہ تمہاری خدمت میں ہم نے لگا دی ہیں ساری چیزیں. یہ پوری کائنات، تم یونیک ہو، تم جیسا کوئی نہیں ہے، اور پوری کائنات تمہاری خادمہ اور لونڈی ہے. اب بتاؤ تم نے کرنا کیا ہے؟ اقبال نے اس نقطے کو اس طرح سے سمجھایا ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. جہاں یہ سارا تیرے لیے ہو، تو جہاں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو پلازوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو پورچ میں گاڑیوں کی لائن لگانے کے لیے بھاگ رہا ہے. اچھی زندگی گزاری ہے، لیکن اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے بھائی یہ سارا کچھ تحریک کے لیے ہونا چاہیے. وسائل، اچھی زندگی، اچھی صحت، اچھی نیند، اچھی غذا، اثر و رسوخ، یار دوست، تعلقات، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، تو کسی اور کے لیے پیدا کیا گیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اپنے مقصد کو بھلا دیا، اپنے مشن کو بھلا دیا، اپنے نظریے کو بھلا دیا، تو اللہ نے ان کو ان کا آپ بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون. عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب دو پروناؤنز اکٹھے ہو جائیں تو وہاں پر تخصص پیدا ہوتا ہے. اولئک بھی ضمیر ہے، پروناؤن ہے، ہم بھی، اولئک الفاسقون بھی ہو سکتا تھا، یا ہم الفاسقون بھی ہو سکتا تھا. اولئک ہم الفاسقون. پاپی دیکھنے ہیں سب سے بڑے، گناہ گار دیکھنے ہیں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آپ بھلایا ہوا، رب کو بھلایا ہوا ہے، اپنے مشن کو بھلایا ہوا ہے، اپنے مقصد زندگی کو بھلایا ہوا ہے. یہ لوگ سب سے بڑے گناہ گار. سب سے بڑی ناکامی اور گناہ کیا ہے؟ اپنی زندگی کے مقصد کو نہ سمجھنا. یا اللہ نے کرم بھی کیا تھا، جماعت اسلامی کے رکن بنے تھے، لیکن پھر اس رستے کے اوپر گردن جھکا لی. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی. کیا وہ شخص ہدایت پر ہے جس کو ہم نے راستہ دکھلایا تھا لیکن پھر وہ منہ لٹکا کر چلنا شروع کر دیا؟ اس کے اندر انرجی نہیں ہے، موٹیویشن ہی نہیں ہے. اور تمام کامیابیوں اور نیکیوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنی دریافت سے. اپنے ذات کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑیں، اپنے ذات کے ساتھ باتیں کیا کریں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ نظریے سے جڑ جائیں گے. ایمان، میرے جملے پر غور کیجئے گا، جب فرد کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے
تو ایمان اور نظریے کے تقاضے نبھانے کے وہ قابل ہو جاتا ہے۔ میں دوبارہ اپنے فکرے کو دہراتا ہوں، جب فرد کا اپنی ذات کے ساتھ وہ اپنی اس میں سینس آف سیلف ورتھ آتی ہے کہ میں یونیک ہوں اور یہ سانسیں عطیہ ہیں، مجھے ہر لمحے کو بامقصد بنانا ہے، تو پھر وہ اپنے ایمان اور نظریے سے اپنی کمٹمنٹ نبھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آغاز اصل میں یعنی بڑی پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے ذات کے ساتھ تعلق جوڑیں اور اپنے وجود کی پرتیں اپنے اوپر کھولیں اور اللہ سے دعائیں باتوں کے انداز میں مانگا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کو مقصد زندگی سمجھانے کے لیے گھوڑے کی مثال لی۔ گھوڑے کی مثال اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے سرپٹ دوڑنے والے کی، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، قسم ہے پنجے زمین پر مار کر چنگاریاں نکالنے والے کی، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ ناظم صاحب فرما رہے تھے کہ ساتھی ٹائم پر نہیں آتے، لیکن گھوڑا نہ تو جماعت اسلامی کا رکن ہے، نہ جمعہ پڑھتا ہے، نہ اشرف المخلوقات ہے، نہ اس کی طرف 1,24,000 پیغمبر آئے، نہ اس کے دھڑکتے ہوئے دل میں ضمیر ہے، نہ یہ کسی جماعت کا رکن ہے گھوڑا، لیکن یہ فجر کے ٹائم اٹھ جاتا ہے۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور گرد کے بادل اڑاتا ہے، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور اپنے مالک کے دشمن کی صفوں میں جا گھستا ہے اور جان دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ ایک گھوڑے کا مالک صرف رات کو اس کو یہ کر کے جاتا ہے اور اس کے آگے چھابے میں چارہ ڈال کے چلا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے، اور دنیاوی مالک نے چونکہ چارہ دیا ہے، اب گھوڑا یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرا دنیاوی مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے، لہٰذا وہ اپنے مالک سے پہلے صبح اٹھ جاتا ہے، دور سے اپنے مالک کو دیکھ کر پنجے مار مار کر چنگاریاں نکالتا ہے، اس کا مالک چھلانگ لگا کر اس پر بیٹھتا ہے، اس کی باگیں کھینچتا ہے۔ گھوڑا پیشن دکھاتا ہے، انرجی دکھاتا ہے، ایم فل آف انرجی، تم جو کہو گے، جدھر کہو گے، جدھر موڑو گے میں کروں گا۔ گھوڑا اپنے مالک کو یہ بتاتا ہے کیونکہ تم نے مجھے چارہ دیا تھا رات کو اور تھپکی دی تھی۔ تو پھر گھوڑا گرد کے بادل اڑاتا ہوا اپنے مالک کے دشمن کی صفوں میں جا گھستا ہے اور جان دے دیتا ہے۔ اس سے اگلی آیت کا ترجمہ میں کرنے سے قاصر ہوں، ان الانسان لربہ لکنود، انسان تم گھوڑے جتنے بھی نہیں ہو، تم میں گھوڑے جتنا بھی شعور نہیں ہے۔ شعور سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ ایک گھوڑے کو اتنا شعور ہے کہ اس کا مالک اس سے کیا چاہتا ہے، تمہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ تمہارا مالک تم سے کیا چاہتا ہے اور تمہارے مالک کے دشمن اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ آپ کا رب آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے جذبے سے خود سرشار ہوں اور اپنے وجود کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں۔ پرے ہے چرخ نیل فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو تجھے رات کو ستارے نظر آتے ہیں نا، یہ تو تیرے کاروان کی گرد ہیں، یہ تیرے راستے کی گرد ہیں۔ تیری منزل ہے مسلمان بہت آگے ہے، اپنی منزل پر نگاہیں مرکوز رکھو اور انرجی کے ساتھ آگے بڑھو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ کیا ہمارا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے؟ ایک بڑی گندی سی مثال لے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں مجبوراً۔ جب ایک لڑکی اور لڑکا اپنا جینا اور مرنا ایک دوسرے کے نام، نکاح کے بغیر کسی محبت کا کوئی جواز نہیں، یہ غلیظ محبت ہے۔ میاں بیوی کی محبت صرف اور صرف نکاح کے رشتے کے بعد موجود آتی، لیکن ایک صدی ہو گئی ہمیں فلمیں دکھائی جا رہی ہیں، ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے، لو ایٹ فرسٹ سائٹ، اور وہ پھر شرٹیں بدل بدل کر پہاڑوں پر گانے گا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی باہوں میں جھول رہے ہیں۔ اب یہ جو پود جو بڑی ہوئی ہے، بلکہ ہمارے دادا، ہمارے والدین اور اب کے بچے اور ہم خود، یہ گانے اور فلموں کا ایک دور تھا جس میں ایک لڑکی لڑکے کی نکاح کے بغیر غلیظ محبت کی پروجیکشن کی گئی۔ تو صرف سمجھانے کے لیے کہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں تو پھر اگر وہ ایک دوسرے کو کہیں بلاتے ہیں تو کیا ان کو رات کو نیند آتی ہے؟
کیا ان کو رات کو نیند آتی ہے؟ ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہے، تحریک ہمیں بلا رہی ہوتی ہے. ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم نے واقعی جینا اور مرنا اللہ کے لیے اور تحریک کے لیے خالص کیا ہے؟ اگر کوئی اللہ کے لیے نہ جیے تو وہ کس کے لیے جیتا ہے؟ غور کریے ذرا. اللہ کے لیے اگر کوئی نہ جیے، اور یہ جراثیم کچھ نہ کچھ ہمارے اندر بھی آ گئے، جب ہم خالصتاً اللہ کے لیے اور تحریک کے لیے نہیں جیتے. اچھا، یہاں پر میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مست ملنگ بن جائیں، رہبانیت اختیار کر لیں، رشتہ داروں سے نہ ملیں، اولادوں کے ساتھ ٹائم نہ گزاریں. اولاد کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا، ان سے باتیں کرنا، ڈسکشن کرنا، مکالمے کرنا، بچوں کو ٹائم دینا، بیوی کو ٹائم دینا، سمجھ لیجئے کہ اس دور میں نیکی ہے، عبادت ہے، بہت بڑی نیکی اور عبادت ہے. بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ باتیں کریے، اور جوہر تعلق ہونا چاہیے. کسی کی اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کا پسندیدہ انسان ملے اور ارج ٹو میٹ ہو. بیوی اور شوہر میں ارج ٹو میٹ ہو کہ میرا شوہر شام کو گھر آئے گا، وہ انتظار کرے بناؤ سنگار کر کے. بچہ انتظار کرے کہ ابا کب گھر آئیں گے، یہ نہ ہو کہ وہ ابا کو اوائڈ کرتا رہے. تو بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا، ڈسکشنز کرنا، اور یہ نہیں ہے کہ بچوں کو مالوں میں لے کر پھرتے رہے. رشتہ داروں کے گھر جائیں، تحریکی دوستوں کے گھر بچوں کو لے کر جائیں. ہر رکن گھر میں درس قرآن مہینے میں ایک ضرور کرے. بچوں کے ہاتھوں سے سرونگ کروائیں، بچوں کے ہاتھوں سے مہمانوں کی خدمت کروائیں. گھر میں تربیہ کا کلچر ہو. یاد رکھیے، دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ اور یونیورسٹی آپ کا خاندان اور آپ کا گھر، جہاں پر تربیت کو کلچر کے طور پر اڈاپٹ کریے. اچھی زندگی گزاریے، اچھا مناسب نیند لیجئے، مناسب خوراک ہو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کی طرف سوشلائزیشن ہو، آنا جانا ہو، اور بچوں کی اچھی پڑھائی ہو. بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں، اور تحریک کا بھرپور کام کریں. اپنی گلی سے کام کا آغاز کریں، اپنے محلے سے کام کا آغاز کریں. یہ چیزیں بڑے ایک ہم نے بیلنس کے ساتھ لے کر چلنی ہے. ٹائم کو تھوڑا سا آرگنائز کرنا ہے اور منظم کرنا ہے، اور جماعت کے اور تحریک کے ہر پروگرام میں بروقت اور ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کرنی ہے. یہ جراثیم کچھ ہم میں بھی آ گئے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیا کرتا ہوں، لیکن ایک کانسیپٹ سمجھانے کے لیے مجبوراً مجھے کچھ تصویریں آپ کو دکھانی پڑیں گی. اگر ان تصویروں میں سے کوئی آپ کسی کے فین ہیں تو میں پیش کی معذرت کرتا ہوں. لیکن جب لوگ اللہ کے لیے نہیں جیتے تو پھر وہ کس کے لیے جیتے ہیں؟ یہ امیجز دیکھ کر آپ کو سمجھ آئے گی. ہمارا یوتھ ان امیجز میں گھرا ہوا. دیکھیں، ہمیں چیزوں کو نا بڑا اب گہرائی میں جا کر سائیکلوجیکلی ایڈریس کرنا پڑے گا. انوائرمنٹ کیا ہے، تحریکات کیا ہیں، موٹیوز کیا ہیں. دولت کے لیے، طاقت کے لیے، سبسکرائبرز کے لیے، شہرت کے لیے، اور یہی چیزیں چونکہ ہم ایک ریسرچ کے مطابق ہے کہ آن ایوریج جو بندہ سوشل میڈیا کے اوپر روزانہ 3 گھنٹے گزارتا ہے وہ 12,000 امیجز روزانہ دیکھ رہا ہوتا ہے. 12,000 تیزی سے گزرتے ہوئے امیج. ایک 1.5 منٹ کے کلپ میں آپ غور کر کے دیکھیے گا کہ کتنے امیجز گزرتے ہیں. 12. اور یہ لوگ ان کے امیجز جب ہم دیکھتے ہیں تو جو ان کی ڈائریکشن ہے وہی ہماری یوتھ کی اور ہماری، بلکہ بڑھاپے میں بھی. ایک ریسرچ ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے استعمال کی دوڑ میں بزرگ پیچھے نہیں ہیں. بزرگ کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو ہمیں، تمہیں زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرنا آتا ہے، تم زیادہ کلپس شیئر کرتے ہو، میں تم سے زیادہ ٹک ٹاک دیکھتا ہوں روزانہ. اور جو لوگ زندگی اللہ کے نام کر کے اسی کے لیے جیتے ہیں، ان کے اوصاف اور کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، یہ بھی میں کچھ امیجز سے سمجھاؤں گا. کیا ان لوگوں کو دیکھ کر آپ کو کیا یاد آتا کہ واقعی زندگی خالصتاً اللہ کے نام کی ایک ڈائریکشن نظر آتی؟ ان میں سے کوئی دھکا سٹارٹ ہے؟ یہ بندہ اس کو دھکے لگاتا رہا ساری عمر، یار آ جایا کر یار، آ جایا کر یار، کدھر ہو بھائی، کدھر ہو تم یار. یہ ساری زندگی اس کو دھکے لگاتا رہا. یہ بندہ ساری عمر اس کو دھکے لگاتا رہا. یہ کیسے ہوا؟ ان کا اپنے ذات کے ساتھ بہت مضبوط تعلق تھا.
رزلٹ کیا ہوا؟ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، اور یہ اپنے ایمان اور نظریے کے ساتھ کمٹمنٹ نبھانے کے ایسے قابل ہوئے کہ اللہ نے ان کی کمٹمنٹ کو ہم سب کے لیے اتمام حجت بنا دیا۔ ہمارے کرنے کے کام، آخری سلائیڈ، خود کو تلاش کرنا ہے، بامقصد زندگی گزارنی ہے، اور دوسروں کو اپنا آپ تلاش کرنے میں مدد دینی ہے۔ یہ جماعت اسلامی کی دعوت ہے۔ اپنی ذات سے تعلق شعور کی پہلی سیڑھی، پھر جب اپنی ذات کے ساتھ تعلق بن جائے گا تو نظریے سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، تو بامقصد زندگی گزارنا، تحریکی زندگی گزارنا۔ اور تحریکی زندگی کیا ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ان کا آپ تلاش کرنے میں مدد دی جائے، ریاست بھی اپنا آپ تلاش کر لے، معاشرہ بھی اپنا آپ تلاش کر لے، امت بھی اپنی کھوئی ہوئی منزل تلاش کر لے۔ یہی جماعت اسلامی کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم۔